مسلمان جو انسان غلطی سے انجانے میں نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ کے بعد پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ فرما دیجئے ان لوگوں کو یؤمنون جو ایمان لے کر آتے ہیں ہماری آیتوں پر، جو ہماری آیتوں کو ہماری نشانیوں کو مانتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس چیز کی؟ دو باتیں فرمائی۔ نمبر ایک، سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے سلام دو۔ یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے دو خوشخبری۔ نمبر ایک، سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا حقیقتاً سلام آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ ان لوگوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے۔ نمبر دو، دوسرا معنی کرتے ہیں سلام علیکم، کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے تمہارے اوپر، اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرتے ہیں، اللہ تمہیں ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ کرتے ہیں۔ سلام علیکم نمبر ایک۔ نمبر دو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، وہ کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے تو کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کو پیدا کیا تو اس رحمت کے 100 حصے بنائے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ یہ اسی ایک حصے کا بدل ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، بڑا چھوٹے پر رحم کرتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ کو رحمت والا معاملہ کوئی نظر آتا ہے، یہ ان 100 میں سے جو ایک حصہ اللہ نے ساری دنیا میں تقسیم کیا، یہ اسی کا سلسلہ نظر آتا ہے ہمیں۔ باقی جو 99 رحمت کے حصے تھے اللہ نے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ اب کیا فرمایا؟ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے میرے غصے پر غالب ہے۔ جب انسان غلطی سے، نہ جانے میں، انجانے میں، بھولے سے گناہ کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے تو میری رحمت میرے غصے پر غالب آ کر اس کو رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو فرمایا دو چیزیں، فقل سلام علیکم، کہ پہلی بات تو ان کو یہ فرما دیجئے کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ نمبر دو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ وہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ اٹھایا، فرمایا کتب ربکم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے، رب کا معنی ہوتا ہے وہ جو پالنے والا، اللہ نے انسان کو پالا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز پالے، بڑا کرے، اس کی حفاظت کرے، جب وہ پل جائے، بڑا ہو جائے پھر اس کو ضائع کر دے؟ کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت بھی اس انسان کو پالتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ اس انسان کو پالنے کے بعد اس کو پھر جہنم میں ڈال دے، نہیں، کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ جب بھی یہ جہنم میں جائے گا تو اپنے اعمال کی بدولت جائے گا۔ اللہ کی رحمت تو اس انسان کو ڈھانپتی ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ رحمت کو کیوں لازم کر لیا؟ فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تو جو تم جہالت کی بنا پر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہو، کوئی برائی کر بیٹھتے ہو۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر جہالت سے مراد جہل نہیں، جو علم کی تضاد ہے، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے وہ گناہ کر لے، نہیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، میں زنا کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہے یہ گناہ کر رہا ہوں، میں نماز چھوڑ رہا ہوں، اس کو پتہ ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، یہ گناہ ہے، میں داڑھی کاٹ رہا ہوں، اس کو پتہ ہے یہ گناہ ہے۔ کئی سارے گناہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ پھر بھی گناہ کر رہا ہے،
وہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے انجام سے بے خبر۔ انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ تم نے کوئی عمل برا ایسا کر لیا ہے کہ جس عمل کے انجام سے تم بے خبر ہو، لیکن اس عمل کے کرنے کے بعد فرمایا ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لو۔ گناہ ہو گیا، تم سے غلطی سرزد ہو گئی، تم سے برائی سرزد ہو گئی، لیکن کیا کیا؟ ثم تاب من بعدہ، تم نے توبہ کر لی، واصلح، اور پھر اس کے بعد اصلاح کر لی۔ دو شرط بیان کی ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کے نزول کی، اور برائی کرنے کے بعد اس برائی کے ختم کرنے کی دو شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط توبہ کرنا۔ توبہ کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی، کہ آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ آج غلطی ہو گئی، شرمندگی محسوس کرے انسان ندامت محسوس کرے، انسان شرم میں ڈوب جائے کہ اس اللہ کی آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس اللہ کی آج مجھ سے نافرمانی ہو گئی، جس اللہ نے مجھے پالا، جس اللہ نے مجھے بڑا کیا، جس اللہ نے مجھے کھلایا، جس اللہ نے مجھے اس انجام تک پہنچایا، آج میں اس کی برائی کر رہا ہوں۔ توبہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ نمبر 2، وَأَصْلَحَ، اصلاح کرے۔ اصلاح کیا چیز ہے؟ مفسرین نے کہا بھئی آپ نماز چھوڑتے آ رہے تھے، آپ کو احساس ہوا کہ یار میں نماز چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ وَأَصْلَحَ، اصلاح یہ ہے کہ پیچھے جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ بھی قضا کرے۔ یہ ہے اصلاح۔ صرف یہی نہیں کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، نہیں، جو پیچھے رہ گئی ہیں وہ بھی قضا کرے۔ میں زکوٰۃ دیتا نہیں تھا، اب انشاءاللہ میں آگے زکوٰۃ دوں گا۔ توبہ کر لی ہے کہ آئندہ میں زکوٰۃ نہیں چھوڑوں گا، جب میرے پاس زکوٰۃ کا حکم آئے گا میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اصلاح یہ ہے کہ توبہ بھی کر لے اور جو پیچھے زکوٰۃ رہ گئی وہ بھی ادا کرے۔ پیچھے جو زکوٰۃ رہ گئی ہے، حقوق اللہ یا حقوق العباد، کسی کا حق دبا لیا تھا میں نے، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ناجائز ہے، یہ تو غلط ہے، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ تو ہو گئی توبہ۔ وَأَصْلَحَ، اصلاح یہ ہے کہ جس کا حق دبایا تھا اس کو اس کا حق واپس کر دے، یہ ہے اصلاح۔ چونکہ حقوق العباد میں تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ انسان کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اب بندہ کب معاف کرے گا؟ ایک انسان کا آپ نے حق دبایا ہوا ہے، آپ توبہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، استغفار کر لیے ہیں، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، آپ پرہیزگار بن گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ دیندار بن گئے ہیں، مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جس کا حق دبایا اس کا حق آپ نے واپس نہیں کیا، نہیں، اصلاح نہیں ہوئی ابھی۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ بھی کرے، توبہ کرنے کے بعد جو پچھلے گناہ مجھ سے ہوئے تھے ان کا ازالہ بھی کرے۔ نماز رہ گئی، نماز قضا کرنا شروع کرے، زکوٰۃ رہ گئی تو زکوٰۃ ادا کرنا شروع کرے۔ کسی بندے کا میں نے حق دبایا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ میں واپس کروں، یہ ہے اصلاح۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت 2 شرطوں پر نازل ہوئے گی۔ نمبر 1، ثم تاب من بعدہ، ایک تو یہ کہ توبہ کر لو، وَأَصْلَحَ، اور پھر اصلاح عمل بھی کرو۔ اللہ نے فرمایا فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تو بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔